پاکستان کی ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کوششیں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی صدر پزشکیان کا خصوصی پیغام لے کر آج پاکستان آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی مذاکرات کے عمل میں بھی انتہائی سرگرم رہے۔ خطے میں برتری تک امریکہ سے جنگ ختم نہیں ہوگی، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا جنگ کا خاتمہ یا تو مکمل عسکری فتح کے ذریعے ممکن ہے یا پھر مذاکرات کے ذریعے۔ مذاکرات کا درست وقت وہ ہوتا ہے جب آپ فوجی محاذ پر ٹھوس میدانی اور اسٹریٹجک کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں۔ نقصانات کے باوجود ایران جنگ میں مؤثر بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا اور اپنے نظام کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ کے ایران پر پے در پے وار مسلسل، نویں رات بھی بمباری، سینٹ کوم کا میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاع اور ساحلی نگرانی کے مقامات، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور شہری ملاحوں پر حملے کرنے کی ایرانی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کا بروقت ایکشن، کویت، شام اور اردن میں امریکی تنصیبات نشانے پر لے لیں۔ کویت میں امریکی ریڈار طیاروں کے ہینگر اور MQ-9 ڈرون بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی ارلی وارننگ ریڈار سسٹم کو ڈرون حملے کے ذریعے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ دوسرے حملے میں علی السالم ایئر بیس پر موجود آلات اور طیاروں کے پرزہ جات کے ہینگر کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر امریکی طیاروں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شام کے علاقے التنف میں امریکی کمانڈ سینٹر پر بھی میزائل داغ دیے۔ اگر امریکہ نے جزیرہ خارق پر زمینی کارروائی کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا، حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ کے پاس معاہدہ توڑنے کی کوئی وجہ نہیں، عبوری مفاہمتی یادداشت میں کوئی ابہام نہیں، متن مکمل طور پر واضح ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ۔ آبنائے ہرمز کا مستقبل انتظام ایران کے پاس ہے، عمان سے مشاورت اور علاقائی ممالک سے مذاکرات کے ذریعے پیش رفت کی جائے گی۔ امریکی فوجیوں کو مارنے کے جواب میں ہم نے ایران پر شدید حملہ کیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کے بعد واشنگٹن واپسی پر صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا ہلاک ہونے والے امریکیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران پر بہت سخت حملے کر رہے ہیں۔ جو فوجی مارے گئے وہ اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ ایران کشیدگی، تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $2.75 اضافے کے ساتھ $90.85 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت بھی $2.56 اضافہ، قیمت $85.05 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اور کینیڈا کے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان فعال سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان اور کینیڈا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کو مشترکہ طور پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزارت خارجہ آمد پر اسحاق ڈار نے کینیڈین ہم منصب کا استقبال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند پاکستان نے ان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ لاہور میں موسلادھار بارش، ہر طرف پانی ہی پانی، بارش کے باعث 40 سے زائد فیڈرز عارضی طور پر متاثر۔
بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ گلشن راوی میں سب سے زیادہ 94.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ، فروخ آباد میں 46.8 ملی میٹر، سمن آباد میں 46 ملی میٹر بارش ریکارڈ، سگیاں میں 42.4 ملی میٹر، اقبال ٹاؤن میں 25.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشیں، لنڈی کوتل کے برساتی نالوں میں طغیانی، 2 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، خاتون اور بچے سمیت 3 لاشیں نکال لی گئیں۔ باؤنڈی کے علاقے میں ایک شخص سیلاب کی نظر، سیلابی ریلے میں پھنسا شخص امداد کا منتظر کافی وقت تک کھڑا رہا، ریسکیو اہلکار بھی متاثرہ شخص کو نہ بچا سکے۔ ایبٹ آباد میں مری روڈ پر جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ، سیاحوں اور ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا۔ 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال میں اضافے کا خدشہ، پی ڈی ایم میں پنجاب کا الرٹ جاری، دریائے راوی اور چناب سے ملحقہ نالوں میں بھی سیلاب کی وارننگ، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ساہیوال میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں کا کہنا ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے، شہری دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کے اطراف تفریح سے گریز کریں۔ سندھ اور بلوچستان کے درمیانی پانی کی تقسیم کا معاملہ، بلوچستان کے 4 وزراء کی وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو سے ملاقات، سلیم کھوسو، صادق عمرانی، فیصل جمالی اور محمد خان لہڑی کی پٹ فیڈر کے پانی کی سطح بڑھانے کا مطالبہ، دونوں صوبوں کے سیکرٹری زراعت کی اجلاس میں شرکت، چیف انجینئر سکر اور گڈو بہراج سمیت متعلقہ حکام نے آن لائن بریفنگ دی، وزیر آبپاشی نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت، کہا عوامی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امن و امان کی صورتحال پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس میں صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، سید ناصر حسین شاہ کی شرکت۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ نورین نیازی حاضر ہوں، سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز بیان، این سی سی آئی اے کا بانی پی ٹی آئی کی بہن کو آج پیش ہونے کا نوٹس، نورین نیازی کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت نوٹس جاری ہوا، نوٹس کے مطابق عدم تعمیل کی صورت میں دفعہ 174 کے تحت قانونی کارروائی ہوگی۔